صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحیم جو حضرات قربانی کر رہے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اگر نیت خالص نہ ہو، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا، ریاکاری یا گوشت کھانے کی نیت آ جائے تو پھر اس شخص کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہیں اور ان 7 میں سے کسی ایک کی نیت یہ ہو کہ میں نے گوشت کھانا ہے، صرف اس لیے قربانی کر رہا ہوں، تو اس کی اس غلط نیت کی وجہ سے بقیہ 6 شرکاء کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی اور سب کی قربانی اس نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ تو جو حضرات بھی قربانی کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی کے ساتھ شریک کی حیثیت سے یا ان کا ذاتی جانور ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، بعض اوقات اسے بڑی بے رحمی کے ساتھ گھسیٹا جاتا ہے، کھینچ کر لے جانا، پھر اسے گھسیٹنا، تو یہ اذیت پہنچانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جانور کو بلا وجہ اذیت دی جائے۔ اسی طرح ذبح سے پہلے چھری تیز رکھنی چاہیے اور جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بھی بلا وجہ کی جانور کو اذیت اور تکلیف دینا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ اس چیز سے بھی منع کرتی ہے کہ خام خواہ کی اذیت کسی جانور کو نہ دی جائے۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اگر ایک جانور میں کئی شرکاء ہیں تو تمام شرکاء سے اجازت بھی لے لی جائے جانور کو ذبح کرنے کی۔ سب کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ذبح کرتے وقت تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اگر بغیر تسمیہ کے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر وہ جانور ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے۔ لوگ قصائی کو بلاتے ہیں اور اس سے جانور کو ذبح کراتے ہیں۔ اس سیزن میں اس موقع پر بہت سارے غیر مسلم ہیں جو قصائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی قصائی غیر مسلم ہوگا اور وہ بغیر تسمیہ کے ذبح کرے گا تو تسمیہ بھی نہیں پایا گیا، تب بھی جانور مردار ہوگا، اور اگر غیر مسلم کا ذبیحہ ہے تب بھی وہ حلال نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کا خاص اہتمام ہو کہ جانور ذبح کرنے کے لیے مسلمان قصائی ہو اور پھر مسلمان بھی تسمیہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے لیے قصائی کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ خود جو شرکاء ہیں ان میں سے کوئی شخص اس قصائی کے ساتھ چھری ہاتھ میں پکڑتا ہے اور چھری پھیرتا ہے۔ ایسی صورت میں قصائی اور اس ذبح کرنے میں جو شریک ہوا ہے دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تب بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ ایسے چھوٹے مسائل ہیں جن کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے قربانی کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ایک بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ قربانی پہ بھی اتنا خرچہ کر لیا، جانور پہ بھی خرچہ کر لیا، آخر میں چند 100 روپے صفائی کے لیے اگر لگا دیے جائیں تو گلی میں، روڈوں پہ، جہاں کہیں بھی گندگی نظر آتی ہے اور جہاں بھی قربانی کی آلائشیں پڑی ہوتی ہیں، اگر ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرا دیا جائے تو انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا۔